السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاجی صاحبان، آج کے اس سیشن میں ہم آپ کو گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ کیا کیا ساز و سامان لے کر جانا ہے کہ آپ ایک مقدس سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سفر پر انبیاء علیہم السلام روانہ ہوئے اور سب سے بڑھ کر اس سفر پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے سفر حج پر۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنا آپ کے پاس سامان کم ہوگا آپ اتنی ہی زیادہ آسانی کے ساتھ اپنے سارے مناسک، سارا سفر آسانی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لیکن وہ ضروری سامان جو آپ کے اس سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے سفر کو آسانیاں دے گا، اس سامان کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ لیکن چند جنرل باتیں ہیں وہ آپ ذہن نشین رکھیں گے کہ یہ سفر دعاؤں کا سفر ہے۔ اس سفر میں مسلسل ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ عبادت دل جمعی سے کر سکیں۔ اچھا باتیں ہیں، آپ نے کیا کیا سامان لے کر جانا ہے۔ آپ کے پاس 2 بیگ ہوں گے، ایک بڑا بیگ جس میں آپ کا سامان ہوگا، لگیج بیگ، اور ایک آپ کا ہینڈ کیری جس میں آپ چھوٹا موٹا اپنا سامان رکھیں گے۔ جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھ 2 احرام لے جائیں گے۔ ایک سفید پلین کپڑے والا احرام لے لیں اور ایک تولیے والا احرام لے لیں، یہ دونوں آپ کے کام آئیں گے۔ خواتین 2 عدد عبایا اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تمام مرد اور خواتین حضرات اپنے ساتھ 4 یا 5 سوٹ رکھ لیں۔ ایک سوٹ جب آپ مدینہ شریف جائیں گے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے ایک نیا سوٹ اس وقت پہن لیں، اور ایک جب آپ حج کا احرام کھولیں گے تو تب آپ ایک نیا سوٹ پہن لیں۔ باقی آپ اس سفر کے دوران اپنے ساتھ 2 یا 3 سوٹ رکھ سکتے ہیں۔ جو بیگ آپ کے پاس ہوں گے اپنے ہینڈ کیری پر بھی اور اپنے لگیج بیگ پر بھی اپنا نام، آپ کے مکتب کا نام، جہاں آپ کی رہائش ہوگی وہ، اور آپ کا فون نمبر جس میں آپ کا کنٹری کوڈ بھی شامل ہوگا 92، وہ ساری چیزیں اس پر لکھیں گے۔ اور آپ سعودیہ میں جا کے جو سم لیں گے اس سم کا نمبر بھی آپ اپنے ہینڈ کیری پر بھی لکھ دیں اور اپنے بڑے بیگ پر بھی لکھ دیں، تاکہ اگر یہ کہیں مس پلیس ہو جائیں تو آپ کا فون نمبر وہاں پہ ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ سے رابطہ کر لے گا۔ اس مبارک سفر پر جاتے ہوئے 2 عدد ہوائی چپل اپنے ساتھ رکھیں۔ بعض کمپنیوں نے حج شوز بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ حج شوز لینا چاہیں تو حج شوز اپنے ساتھ لے جائیں۔ جو لوگ کنگھا کرتے ہیں کنگھا اپنے ساتھ رکھیں، چھوٹا شیشہ رکھ لیں۔ نیل تراش کی ضرورت پڑے گی، نیل تراش اپنے ساتھ رکھیں۔ سیفٹی یا ریزر لے جائیں۔ چھوٹی کینچی اپنے پاس رکھیں۔ چھری لے جائیں۔ یاد رہے کہ چھری آپ نے اپنے لگیج والے بیگ میں رکھنی ہے جو جہاز میں بک ہو جائے گا، ہینڈ کیری میں کینچی یا چھری نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے ساتھ ایک چھتری لے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات بعض کمپنیاں چھتری دیتی ہیں جو جہاز آپ جس میں فلائی کرتے ہیں، تو پھر آپ چھتری گھر سے نہ لے جائیے اگر آپ کو کمپنی کی طرف سے مل رہی ہے۔ گلاس لے جائیے، کپ لے جا سکتے ہیں، اور استری اپنے ساتھ لے جائیں، ہلکی سی کوئی استری لے لیں۔ مسواک لے جائیں یہاں سے، ٹوتھ پیسٹ، اپنا ٹوتھ برش لے جائیں، پلیٹ لے جائیں۔ چھوٹا سرہانہ اپنے ساتھ لے جائیں کہ جب آپ کا قیام مینا میں ہوگا، عرفات میں، مزدلفہ میں، آپ سرہانہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک بیڈ شیٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور ایک ہلکی سی چادر اگر آپ کو اوپر لینے کے لیے کسی جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس سفر کے دوران آپ اپنا شناختی کارڈ اپنے
ہمراہ رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کارڈ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملیں گے۔ جو گلے میں لٹکانے والے کارڈ ہوں وہ گلے میں لٹکائیں۔ کلائی پہ باندھنے کے لیے ایک ریبن بھی ملتا ہے، وہ ریبن اپنی کلائی پہ پورے سفر میں باندھے رکھیے۔ اپنے ملک سے جاتے ہوئے ایک بیلٹ خرید لیں، جس میں آپ کے پاس جو پیسے ہوں گے وہ اپنے پاس رکھیں۔ جو ضروری کاغذات ہیں وہ اس بیلٹ میں رکھیں تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں۔ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں اکثر مقامات پر کبوتر بیٹھے ملیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر سے ان کے لیے کوئی دانہ دن کا لے جائیں تو یہ بھی اجر کا باعث ہوگا۔ بعض لوگ یہاں سے باجرہ لے جاتے ہیں، دلیا لے جاتے ہیں، گندم لے جاتے ہیں۔ آپ لے جانا چاہیں تو اپنے گھر سے یہ چیزیں لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی دوائی مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی دوائیاں اچھی مقدار میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، نہ وہ ختم ہو۔ اور جو لوگ دوائی نہیں بھی استعمال کرتے وہ اپنے ساتھ پیناڈول لے جائیں، پونسٹان تھوڑی سی مقدار میں لے جائیں، اور کوئی ہلکی پھلکی اینٹی بائیوٹک بھی لے جائیں تاکہ اگر کہیں وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کچھ لینا چاہیں، آپ کے پاس پیناڈول، پونسٹان اور ایک اینٹی بائیوٹک آپ کے پاس موجود ہو تاکہ آپ ٹریٹمنٹ جلدی سے کر لیں۔ اب حاجی صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک سمارٹ فون ہو جسے وہ استعمال کرتے ہوں۔ ایپ کے ذریعے عمرہ کے لیے وقت اور مختلف اوقات کے نوافل کے لیے بھی انہیں ایپ استعمال کرنا ہوگی۔ اس ایپ کا استعمال وہ جانتے ہوں، سمارٹ فون ہو، اس کا چارجر ہو، پاور بینک بھی اپنے پاس رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے سعودیہ کی طرف جا رہے ہوں تو اپنے ہینڈ کیری میں آپ 10 کلو تک وزن لے جا سکتے ہیں۔ بعض کمپنیاں اس سے زیادہ کا بھی الاؤ کرتی ہیں، اور اس میں آپ ہلکا پھلکا کھانے کا سامان بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ایئرپورٹ پر اگر آپ کو وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن میں اپنا سامان کلیئر کرنے میں امیگریشن میں کچھ وقت بھی لگ جائے تو آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو۔ محترم حاجی صاحبان، آپ کو جتنے بھی کاغذات وزارت حج کی طرف سے دیے گئے ہیں ان تمام کاغذات کی ایک فوٹو کاپی اپنے گھر والوں کو بھی دے دیں تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ آپ کی کب کب اور کس کس جگہ پہ رہائش ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کاغذات کی ایک فوٹو کاپی آپ اپنے بیگ میں بھی رکھیں گے جو ہر وقت ہوٹل میں موجود ہوا کرے گا، اور اصل کاغذات وہ ہر وقت آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ ایک ویکسینیشن کارڈ ملے گا، وہ کارڈ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ جب پاکستان سے جائیں تو پاکستانی کرنسی کی بجائے یہاں سے ریال چینج کر لیں اور اپنے ہمراہ ریال رکھیں۔ ایام حج میں آپ اپنی رہائش گاہ سے مینا جاتے ہیں، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے دوبارہ مینا میں آتے ہیں، جمرات کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام بڑا مشقت والا ہے۔ آپ روزانہ 5-6 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں، 5-6 کلومیٹر کی واک روزانہ کریں تاکہ جب آپ مکہ میں یہ تمام حج کی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہوں، حج کے ارکان ادا کر رہے ہوں تو آپ کو آسانی رہے۔ اگر آپ چند لوگ ایک گروپ میں جا رہے ہیں، جیسے کچھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا چند دوست، اور اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو آپ چائے کا برتن اپنے ساتھ یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ تمام حاجی صاحبان جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے پاس جتنا سامان کم ہوگا اتنی ہی آسانی سے آپ اپنے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی مقام پہ جلد بازی نہ کریں، کہیں پہ پریشان نہ ہوں، صبر سے کام لیں، ذکر اذکار کی عادت ڈالیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے حج کو قبول کرے، آسان فرمائے۔ جزاک اللہ۔